ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ مساجد میں دنیا کی باتیں کرنا نہایت بری بات ہے۔ مسجد میں بغیر اس شدید ضرورت کے جس کے بنا کام نہ چلتا ہو نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے فرشتے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اسی طرح انسان بھی۔ تو کسی کی نماز میں خلل آئے، کسی کے ذکر اذکار میں خلل آئے، اللہ کے ساتھ تعلق میں خلل واقع ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بندے کی توجہ اور معلوم نہیں کتنی مشکلوں سے یا آسانی سے اللہ کی طرف ہوئی تھی، اس توجہ کو ہٹا کر اپنی طرف کر لینا، یہ بارگاہ الہی سے اپنی طرف پھیرنا نہیں کرنی چاہیے۔ حد الوسع جہاں تک ہو سکے مسجد میں خاموش رہنا چاہیے، اور ویسے بھی خاموش رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا سو نجات پائی۔ تو اس لیے مسجد میں کسی بھی قسم کی آوازیں بلند کرنا، چیخ چیخ کے بولنا تو خیر بالکل ہی اسے قیامت کی علامات میں سے قرار دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم دیکھو کہ وارتفعت الاصوات، آوازیں بلند کی جا رہی ہیں مسجدوں میں، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے ٹیکس اور تمہارے پہ جو حکومت نے ذمہ داری لگا رکھی تھی پیسے کی وصولی کی، اس کو تمہارے حکمران اپنا ذاتی پیسہ سمجھ کے استعمال کرتے رہیں، اور جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی کسی اور کی رائے سننے کو تیار نہیں ہے، تو فرمایا تھا کہ علیک بالنفس خاصتاً، بس پھر اپنی فکر کرو۔ صاف فرمایا دع العوام، لوگوں کو چھوڑ دو، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، صرف اپنی فکر کرو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا عمل کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا لوگوں کو چھوڑ دینا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں، مسجدوں میں محض سیاسی تقریریں بغیر کسی وجہ کے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، اور اس میں ہمیشہ یہ اصول زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کسی جگہ بھی جب سننے بیٹھتا ہے یا بولنا ہوتا ہے اس نے، تو ان دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بولنے والا ایسی چیز لوگوں کے سامنے لائے جو لوگوں نے عمومی طور پر پہلے نہیں سنی، وگرنہ خدا قیامت میں پوچھے کہ تم ایک ہی قصہ لے کے ہر روز شروع ہو جاتے تھے، آخر تمہیں تھا کیا؟ خلق خدا اس سے بہتر کام کر سکتی تھی، اور عقل مند لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب پتہ ہو ایک ہی قصہ بس 10 جمعے کے بعد پھر آ جانا ہے، 15 جمعوں کے بعد پھر یہی قصہ آ جانا ہے، تو وہاں سے ایسے سننے سے بہتر ہے آدمی کوئی اور نیکی کا کام کرے۔ بولنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو سنتے ہیں سننے والوں کو چاہیے کہ جس گفتگو سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس مجلس کو اٹینڈ نہ کرے۔ مطلب پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اب 100 بار بھی دہرا لو تو وہی رہے گا، جب اس سے فائدہ کیا ہے؟ ہمیشہ آدمی نئی سے نئی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، اسی لیے علم سیرابی کا سامان بھی پیدا کرتا ہے اور علم پیاس بھی بڑھاتا ہے، دونوں تاثیرات اس میں۔ تو مسجدوں میں بالکل آواز بولنا نہیں چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایسی کتاب جس میں ہر مسئلہ جو ہے وہ واضح طور پر مل جائے، اس موضوع پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ایک کمال کی کتاب حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، 7-8 جلدیں تو حضرت رحمۃ اللہ خود ہی لکھتی تھیں، باقی ان کے داماد ہیں شاہد محمد زکریا صاحب ندوۃ العلماء میں پڑھاتے رہے، اور انہوں نے یہ تکمیل اس کی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں ہی کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ بہت اچھی کتاب لکھی، معارف الحدیث، اسے پڑھنا چاہیے، 9 جلدوں میں ہے، اور جلدیں بھی بعض تو بالکل 300 صفحات کی ہیں، کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں، اسے پڑھنا چاہیے۔ اس میں دین کی بہت سی ضروری چیزیں آ گئی ہیں، اور پھر دلیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دنیا کے شعبوں میں کیسی رہنمائی فرماتے رہے۔ ایل سی ڈی اور ٹی وی کے کاروبار کا پوچھا ہے، تو ایل سی ڈی اور ٹی وی
یہ تمام چیزیں مباحات کے درجے میں آتی ہیں، اور مباح کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مباح کام کو آدمی کس نیت سے کر رہا ہے اس کے مطابق حکم لگے گا۔ ایل سی ڈی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اور ٹی وی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے حرام قرار دیں۔ یہ سپیکر ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم حرام کہیں۔ اس سے ایسے ہی بات یاد آئی، یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ مولویوں نے سپیکر کو حرام قرار دیا تھا اور یہ کیا تھا، ان میں سے کسی سے پوچھنا کہ کب حرام قرار دیا تھا۔ انگریزوں کی یہ طے شدہ پالیسی تھی، اور ہم بیان کر چکے، ایک مرتبہ اسے دوبارہ نہیں بیان کرنا، لیکن ایک جگہ انگریز کمشنر گیا تھا اور اسے بری طرح نقصان اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنیادی طور پر تجارت کے لیے آئی تھی نا، یہاں حکمرانی تو نہیں کرنے آئی تھی، تو تاجر حکمران بن گئے۔ تو جنہوں نے زندگی بھر سوائے معاشیات کے کچھ پڑھا نہ ہو اور وہ بادشاہ بن جائیں، اور زندگی بھر جنہوں نے موسیقی کے علاوہ کوئی درک حاصل نہ کی ہو اور وہ بادشاہ بن جائیں، اور اسی طرح جس فیلڈ کے جو لوگ ہیں اسے چھوڑ کے حکمرانی کرنے لگیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا وسد الامور الی غیر اہلھا، جب تم دیکھو کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں نااہل آدمی کو وہ کام دے دیا گیا جس نے کبھی نہیں کیا، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو کہ یہ شعبہ برباد ہو جائے گا۔ زندگی کا یہ پہلو برباد ہو کر رہے گا، اس لیے کہ وہ اس سے پریکٹیکلی کبھی گزرا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چیز کیا ہوتی ہے۔ تو مباح چیز، اس کا دائرہ کار اس پہ ہے کہ اس نے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ اگر صحیح استعمال کیا تو ٹھیک ہے، غلط استعمال کیا ہے تو غلط۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی رہنمائی کی ہے کہ جب کوئی آدمی ایسے کاموں میں دخل دے گا جس کا اس کا تجربہ نہیں ہے، تو اس شعبے کو برباد کر دے گا۔ تو اس لیے جو ایل سی ڈی ہے، ٹی وی ہے، یا جیسے کہ ہم اسپیکر کا ذکر کر رہے تھے، کہ جتنے کہتے ہیں انگریزوں کی یہ طے شدہ پالیسی تھی، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت میں نقصان ہوا تو انہوں نے کمشنر یا گورنر جو بھی تھا اس کو بلا لیا۔ لندن میں وہ سالانہ کارکردگی پیش کرنی ہوتی تھی، انڈیا میں سے کیا کیا، کیا کمایا، تو اس سے کھڑے ہو کے صاف اعتراف کیا۔ اسے کہا کہ مجھ سے آپ کچھ نہ پوچھیں، میں نے خسارہ کیا ہے، کمپنی کا نقصان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کے باوجود کمپنی مجھ پہ اگر کوئی جرمانہ ڈالنا چاہے تو میں حاضر۔ کمپنی کے لوگوں نے ویلکم کیا کہ تم نے اچھا کیا، صاف اور سچی بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس نقصان کے لیے سوچا کیا ہے؟ اسے کہا اس پہ میں نے تحقیق کی تھی، اور میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ میں گیا تھا جس گاؤں میں ہمیں نقصان ہوا، وہاں کیا ہوتا رہا، تو میں نے پوری تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز کے خطاب میں مولوی صاحب نے برباد کیا۔ وہ یہ کہتے رہے کہ انگریزوں کی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ حرام ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگوں نے ہماری چیزیں خریدنی چھوڑ دی تو نقصان ہوا، اور اس نے پھر اس کا حل بھی دیا۔ اس نے کہا آپ پالیسی بنائیں کہ ہم پورے انڈیا میں مولویوں کو بدنام کریں گے، جتنے زیادہ سے زیادہ ان کے گناہ اور فریب چیزیں انہیں پبلک کے سامنے لائیں گے، تاکہ پبلک مولویوں کو گالیاں دینے لگے، تاکہ وہ ان کے اثر سے آزاد ہو جائیں، اور وہ آزادی ایسی ہوگی کہ مولوی کوئی بھی چیز حرام حلال کے لوگ اس کا اعتبار نہ کریں، لوگ اپنی من مانی کریں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے طے شدہ پالیسی یہ بنائی کہ مولویوں کو خراب کرو اور اس کی تشہیر کرو، اور وہ تشہیر اس حد تک پہنچی کہ اب ہمیں کئی لوگوں کو سنتے ہیں کہ مولوی تو لاؤڈ سپیکر کے بھی حق میں نہیں تھے، مولوی تو اس کے، اور جتنوں تک رسائی ہوئی ہم نے پوچھا کہ حضرت ہمیں کوئی سمجھائیں مولوی کیوں اس کے حق میں نہیں تھے،
کچھ بھی نہیں، پڑھا ہو تو تب نا۔ یہ جھوٹے قصے اسی طرح نسل در نسل چلتے ہیں۔ اگر پوچھنا آپ شروع کر دیں کہ حضرت یہ کون سی کتاب ہے، کب کی پالیسی ہے، کس نے کہا تھا، کچھ پتہ نہیں، بس ایک بات ہے جو چل پڑی، بس چل پڑی۔ اصل قصہ اتنا سا تھا کہ جب سپیکر آیا اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فتویٰ پیش کیا گیا کہ حضرت سپیکر پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں، حضرت نے لکھا کہ سپیکر پر نماز پڑھنے اور پڑھانے سے پہلے یہ تحقیق کر لی جائے کہ آواز جو ہماری زبان سے نکلتی ہے اور سپیکر کے ذریعے جو پھیلتی ہے یہ دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، ایک ہی زبان ہوتی ہے یا دو مختلف ہوتی ہیں۔ طے یہ ہوا، پھر اس میں جو انگلینڈ سے لائے تھے ان سے خط و کتابت کی گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپیکر کو ناجائز لکھا، پورا رسالہ لکھا، اور اس میں دلیل کیا دی؟ انہوں نے دلیل یہ دی کہ آج اگر ہم اجازت دے دیں گے سپیکر کے استعمال کی تو کل مسجدوں میں جب شور اور غوغا اٹھے گا اور جب جاہل مولوی سپیکروں کا استعمال کریں گے تو گرد و پیش کے لوگوں کو سونے میں، کوئی مریض ہے اس کے آرام میں ان چیزوں میں خلل پڑے گا، تو اس لیے ان کو اتنا اوپن نہ کیا جائے کہ محلے والے تنگ آ جائیں اس سے۔ یہ دلیل تھی، اور یہ عقلی دلیل تھی، اور یہ شریعت کے بھی مطابق تھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لوگوں کو کہا کہ اپنے چھت پہ جو آخری چھت ہے گھر کی اس پہ چار دیواری بنایا کرو، اور آپ نے فرمایا اگر کسی نے چار دیواری نہیں لگائی اور کوئی گر کے مر گیا تو اس کا خون برباد ہوا، ضائع ہوا، مطلب یہ کہ پھر اس کا تاوان کوئی نہیں۔ آپ نے کہا اس کی ذمہ داری اسی پہ آتی ہے جو جا کے وہاں سویا تھا، کیونکہ بسا اوقات نیند میں بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے کوئی، بسا اوقات بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ انسان کو اس کے آرام میں خلل ڈالنے والی چیزوں سے پرہیز خود بھی کرنا چاہیے، کرانا بھی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے تحریر کر دیا کہ چونکہ پبلک اس سے متاثر ہوگی، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گی تو ہم تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر یہی مسئلہ آگے بڑھا، جب یہ طے ہو گیا کہ سپیکر اور یہ آواز ایک ہی ہے، تو مولانا رضا خان صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ سپیکر پہ یا ٹیپ ریکارڈر پہ قرآن پاک کی سجدے کی آیات اگر سنی جائیں گی تو سجدہ واجب ہوگا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، انہوں نے کہا بس یہ جو سپیکر کے ذریعے آواز ہے، یہ آواز اصل جو ہے اس کے علاوہ ہے، تو انہوں نے کہا کوئی سجدہ تلاوت اس پہ واجب نہیں ہوتا۔ ادھر بھی گنجائش ہے، ادھر بھی گنجائش، ادھر بھی دلائل ہے، ادھر بھی دلائل، جو جس پہ مرضی عمل کرے۔ یہ تو ہمارے تنگ نظروں نے بعد میں اس پہ دیوبندی بریلوی مسئلہ بنا لیا نا، لیکن دونوں طرف علماء ہے، دونوں طرف اللہ نے بڑا علم دیا ہے ہر ایک کو، ہمیں اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور علمی تعصب سے نکلنا چاہیے۔ تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی تھی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جتنے مباحات آتے رہے ہیں، علماء جو منع کرتے رہے ہیں، جو کہتے رہے ہیں کہ انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کے مضر اثرات جانتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں کیوں بچے والدین منع کرتے ہیں بیٹے کوئی موبائل نہیں؟ کئی جگہ یونیورسٹی اور کلاسز میں وہ کہتے ہیں صاحب موبائل سے کھیلنا ہے تو باہر جائیے، اگر نہ میری بات سنی۔ یہ کیوں ہے؟ یہی اگر کوئی مولوی کہہ دے تو آفت ہے، اور استاد والد کے والدہ کے باوجود اصرار کے وہ چیزیں نہ دلائیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ تربیت کا حصہ ہے، اور وہی مسجد کہہ دے تو غلط۔ یہ کیا طریقہ؟ اس لیے ایل سی ڈی اور ٹی وی اور فون اور یہ سب چیزیں مباح کے درجے کی ہیں۔ اب مباح کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زبیب پیا کرتے تھے۔ صحیح فکرہ یہ ہے کہ زبیب کی نبیذ پیتے تھے۔ نبیذ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیا کرتے تھے اور بہت پسند فرماتے تھے کہ کھجوریں کچھ لے کے رات کو پانی میں ڈال دی جائیں، صبح اٹھ کے انہیں مسل کے یا اسے چھان کے جو اس کا نہایت لطیف شربت بنتا ہے وہ پی لیا جائے، یہ نبیذ۔ اور اسی میں نبیذ میں جب زیادہ دیر تک چھوڑ دی جائے تو اس نبیذ سے پھر بخارات خمیر ہو جاتا ہے اور بخارات اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ بہت شوق سے پیتے تھے، کھجوریں، انگور، بڑے منقع والے بڑے انگور، اور انہیں رات کو بھگو دیا جاتا تھا یا صبح بھگو دیا جاتا تھا آپ کے لیے، اور امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت لطیف ہلکی سی مٹھاس کا شربت پیش کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ پیش کی گئی، اور گھڑے میں کبھی لوگ بنا لیتے تھے پورے گھر وغیرہ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس پہ بخارات ہیں، خمیر اس کا اٹھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو دیکھا اور نہایت ناگواری سے دیوار پہ دے مارا، کیونکہ اس میں سکر، نشے کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسے ہی جب مزید خمیر اس کا اٹھنے دیا جائے، بو پیدا ہو جائے، پھر اسے آگ پہ پکا لیا جائے، تو یہی کچی شراب بن جاتی ہے، یہی کپی جو لوگ پی کے مرتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور زیادہ فائن ہو جائے تو زیادہ شرابیں بن جاتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ نبی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیتے تھے اور بہت پسند فرماتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ یہ سب چیزیں تھیں۔ ایک آدمی لایا گیا اور وہ نشے میں تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ اس کو یہ سزا دو، حد نہیں جاری فرمائی۔ اسے کہا کہ میں نے تو نبیذ پیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں بھی یہی نبیذ پیتا ہوں جو تم پیتے ہو، لیکن اس کو پینی چاہیے جس میں ہضم کرنے کی طاقت ہو۔ تو وہ نبیذ اس نے ایسی پی لی تھی جس میں نشہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس بنا پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حد تو نہیں جاری فرمائی، لیکن اسے تنبیہ ضرور کی کہ ایسی چیزیں ہر ایک کے استعمال کی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح یہ مباح چیزیں ہر ایک کے استعمال کی ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی۔ ہر موقع جو ہوتا ہے اس پہ جو حکم لگے گا، حرام ہے تو حرام ہے، جائز ہے تو جائز ہے، اس کاروبار میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ بچوں کا ماہانہ خرچ اس پہ زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ماشاءاللہ بڑے کفایت شعار بچے ہیں جو ماہانہ خرچ سال تک بچا کے رکھتے ہیں۔ دو شرائط پوری ہونی چاہیے، ایک تو وہ بچوں پر اس پیسے پہ سال گزر جائے، اور دوسرے بچے بالغ ہو جائیں۔ بالغ ہونے پہ ہوگی نا، وگرنہ زکوٰۃ نابالغ پہ تو فرض نہیں ہے۔ وہ تو جب بالغ ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اور مال جو زکوٰۃ کی ایک مرتبہ چاند کے حساب سے تاریخ اس نے مقرر کر دی ہے، مال چاہے اس تاریخ سے ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئے، اس تاریخ کو سب پہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ مثلا کسی انسان نے اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے 10 محرم کو رکھ لیا، 12 ربیع الاول کو رکھ لیا کہ یاد رہے گی، اب 12 ربیع الاول تک ایک مال پر سال گزر جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر 11 ربیع الاول کو اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو 12 کو اس کے پاس ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جو ہی 12 گزرا اور 13 آ گیا ہے، اب اس کے پاس پھر مال کہیں سے آ گیا تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ دن گزر چکا۔ پہلے زمانے میں مال جمع کیا جاتا تھا، سال گزرتا۔ ہمارے زمانوں میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لوگ مال کو جمع کم کرتے ہیں، انویسٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ان انویسٹمنٹس میں سے یا خرچے میں سے یا کسی بھی ایسی چیز پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اگر وہ سرمایہ اس صورت میں چلا جائے گا، سونے کی، چاندی کی، تجارت کی، تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب آئے گی، ورنہ بچوں پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بالغ ہو جائے ایک، اور ایک جو اس کا جیب خرچ ہے اس پہ سال گزر جائے تو اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ توکل اور اسباب و نتائج کس پہ زور دینا چاہیے؟ بھیا ہمیشہ اسباب اختیار کرے، صحیح ہے۔ مبالغہ کر کے کہوں، اللہ نہ کرے کہ یہ جملہ کہیں کفر میں آپ مشتمل قرار دیں، بھول جانا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ توکل۔ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرنے چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو اس میں برکت دے گا، اللہ نہیں چاہے گا اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اللہ نہ چاہے سب کچھ ہم لوگ کر لیں، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہاں پر پہنچ کے تکوین اور تشریع میں فرق کرنا چاہیے۔ بڑے غور سے یہ سننے کی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے۔
اللہ کے احکامات دو طرح کے ہیں، کبھی وہ تکوین سے ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی تشریع سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تکوین میں اللہ کے احکامات جب نافذ ہوتے ہیں تو پھر یہ مر گیا، پھر اس کے یہاں بچے یہ پیدا ہوئے، اللہ کا تکوین کا نظام ہے اور اس کو تجارت میں نفع ہو گیا، یہ گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، اس سے دوائی موافق آ گئی اور صحت پہلے سے بھی اچھی ہو گئی ہے، سب خدا کی تکوینیات۔ اور تکوینیات میں اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اس کے فیصلوں کا، یہ اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو عالم تکوینیات میں جبراً نافذ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو عالم تکوینیات میں جبراً نافذ ہوتے ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ کی تکوینیات میں کوئی کسی کا اختیار نہیں، جبراً فیصلے ہوتے ہیں۔ جبر کرتا ہے خدا، ماں مر گئی، کر لو جو کرنا ہے تم۔ خدا کا جبر ہے جوان لڑکی بیوہ ہو گئی، خدا کا جبر ہے کہ اتنی دولت اسے کہیں سے مل گئی جس کا تصور بھی محال تھا، یہ خدا کا جبر ہے۔ جبر اور قدر کی جو بحث ہے نا، کمال کی ہے علامہ اقبال نے، کمال کی ہے۔ جو تفریق انہوں نے کی ہے، خدا کرے ہمیں اس اتوار کو کچھ ہمت پڑے تو اس کو بیان کریں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اتوار کو جو بات چیت ہوتی ہے اس میں اس کو بیان کریں۔ یہ سب خدا کا جبر ہے۔ کاروبار میں سر مار لیا ہے، 50 سال گزر گئے، کچھ فائدہ نہیں، رقم لگائی تھی اور ڈوب گئی ہے، یہ سب خدا کا جبر ہے۔ اور جبر میں مومن کا رویہ تسلیم کا ہے، سر جھکا دے کہ جو آپ کا فیصلہ ہے سو صحیح۔ بیٹے کی تمنا تھی، بیٹی پیدا ہوگی، اللہ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ اولاد نہیں ہے، اللہ کوئی ایسی بات ہی نہیں، جو آپ نے کیا بس ٹھیک ہے۔ مومن آدمی جبر کے فیصلوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ کیوں کر رہا ہے، میری شادی فلاں جگہ ہونی چاہیے تھی، فلاں جگہ کیوں ہو گئی، بھئی نہیں ہوئی، انہوں نے جبر کیا۔ ان کا جبر کیوں ہوتا ہے، یہ جب ملاقات ہوگی تو عرض کر دینا کہ اس کو سمجھنا تھا۔ ایک حکیم نے ایسی بات کی تھی، خیر لمبی ہو جاتی ہے بات، چھوڑو۔ اور ایک ہے تشریع، شریعت۔ شریعت کے معاملات میں اللہ نے اختیار دیا ہے، جبر نہیں کیا، آزادی دی ہے، مومن رہو یا کافر ہو، من شاء فلیؤمن۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو چاہے ایمان لائے، من شاء، اور جو چاہے کافر بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے شہنشاہیت۔ اللہ نے فرمایا کہ کلن نمد، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہاؤلاء و ہاؤلاء، جو رائٹسٹ ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، جو لیفٹسٹ ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، جو صحیح کام کرتا ہے کلن نمد ہاؤلاء و ہاؤلاء، ہم ان کو بھی چھوٹ دے دیتے ہیں، ان کو بھی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے پروردگار کی دین پہ کوئی قید نہیں لگا سکتا۔ پرلے درجے کا شرابی اور پیسہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور مومن ہے اور مل ہی نہیں رہا۔ یہ تکوینیات میں چلی جاتی ہے بات، لیکن تشریع میں اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا، نہ پڑھو نماز، پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے، زکوٰۃ نہ دو یا دو، یہ تمہارا متعلق ہے، یہاں اختیار ہے۔ تو تکوین میں تسلیم مومن کا شیوا ہے، اور تشریع میں تعمیل مومن کا شیوا ہے۔ یہاں تعمیل کرنی ہے، وہاں تسلیم کرنا ہے، وہاں ان کے جبر کو خوشی سے ماننا ہے۔ اور تشریع میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر عذاب و ثواب ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر جنت اور جہنم ہے، وگرنہ کیوں؟ وہ جو کیوں پیدا ہوتی ہے پھر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اور اس سے بھی نازک تر بات میں جائیں،
یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اسے چھیڑنا نہیں اور کرنا بھی کہیں نہیں بات۔ اس سے بھی زیادہ نازک تر بات یہ ہے کہ جب وہ تسلیم کا رویہ اختیار کرتا ہے اور جبر اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اس موقع پر اللہ اعلی تصرف کو سامنے کرتا ہے، اللہ اپنے جبر کو نافذ کرتا ہے کسی ذریعے سے۔ وہ ذریعہ جو ہے نا، اگر یہاں ٹھوکر لگی تو مشرک ہو جائے، یہاں صحیح رہا تو توحید کا قائل ہے، یہاں ٹھوکر لگی اور گیا شرک کی وادی۔ اللہ اپنے حکم کو، جبر کو نافذ کرتا ہے کسی آلے کے ذریعے۔ آلہ تصرف کیا ہے؟ آلہ تصرف فرشتے ہیں۔ خدا کے فرشتے آ کے ہی تو مومن کی روح لیتے ہیں، خدا کے فرشتے آ کے ہی تو مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے، اللہ کے فرشتے آئیں گے اور اس کی گاڑی کو ادھر سے ادھر کر دیں گے۔ یہ اللہ کا جبر کا جو معاملہ ہے نا، کسے نہیں جانا اس نے ایکسیڈنٹ میں، فرشتے ادھر ادھر کر دیں گے۔ یہ فرشتوں کا بظاہر تصرف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے یہ کر رہے ہیں، لیکن دو باتیں یاد رکھو، یہ جو اعلی تصرف ہے نا، جو یہ کام کر رہا ہے، اس کا نہ ارادہ ہوتا ہے اس کام کا، نہ علم ہوتا ہے اسے کہ کیوں کر رہا۔ جب ارادہ بھی نہیں ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنے چلا ہوں، تو پھر وہ اعلی تصرف کسی اور کے اختیار کی وجہ سے کام کر رہا ہے، خود وہ کچھ نہیں کر رہا۔ وہ اعلی تصرف کبھی ارواح ہوتی ہیں، ارواح آتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو زیادہ ہی سرپھرے ہو جاتے ہیں نا، ان کی روح کو اللہ قید میں رکھتا ہے، اور جب کسی مسلمان یا کافر کو سزا دینی ہوتی ہے تو یہ روح آ کے دنیا میں اس پہ مسلط ہو جاتی ہے، وہ پاگلوں کی طرح پھرتا ہے، یا اسے جوتے پڑتے ہیں یا اس کا کچھ بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس روح کو کہو میری جان چھوڑ دے۔ ہندو اسی روح کی پرستش کرنے لگتے ہیں کہ نیاز دیں گے، یہ کریں گے، تم اس کی جان چھوڑ دو، حالانکہ اس روح کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے، اسے علم ہی نہیں ہوتا۔ مگر وسیع چارٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ خدا کے جبر کا ایک حصہ ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کے اور باریکی میں جائیں، اسی مقام پر پہنچ کے اولیاء اللہ کام کرتے ہیں۔ جو شخص اس فرق کو نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے میرے شیخ آئے تھے تو یہ کیا تھا، حضرت نے مجھے بیٹا دے دیا، حضرت نے ایسے کر دیا۔ ارے یار کچھ بھی نہیں، وہ اعلی تصرف ہے۔ تمہیں چونکہ شیخ سے محبت تھی، شیخ کو پتہ بھی نہیں ہے بیچارے کو، اور اللہ نے اس کی صورت میں اپنی رحمت کو بھیج دیا۔ اب نامعلوم بندہ کہتا ہے کہ شیخ آئے تھے اور رات یہ مجھے کہہ کے گئے ہیں، میرے مشائخ نے میری مدد کی ہے، شیخ کی روح آ گئی تھی، انہوں نے گاڑی کو ہٹا دیا ہے۔ یار وہ متصرف نہیں ہے، وہ اعلی تصرف ہیں، اور اعلی کس کا ہے؟ باری تعالیٰ کا، تعالیٰ شانہ۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں دعا مانگتے تھے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ جب اپنے جبر کو نافذ کرتا ہے تو مومنین کی ارواح کے ذریعے، اللہ جب جبر کو نافذ کرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ جب جبر کو نافذ کرتا ہے تو اپنی رحمت کو وہ شکل دے دیتا ہے جس شکل سے آپ کو محبت ہوتی ہے نفع میں، اور اللہ اپنی رحمت کو وہ شکل دیتا ہے جس سے آپ کو وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے سچ اور جھوٹ، چھوڑو یار بہت لمبی ہو جائے گی بات، بس یہ خدا کی توحید ہے۔ وہ جبر نافذ ہوتا ہے، اور جہاں جبر خدا کا آ جائے تعمیل کرنی چاہیے کہ اللہ جو آپ چاہیں، میں بھی آپ کا، میری اولاد بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، جو آپ کہیں میں اس پہ راضی ہوں۔ مومن جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے نا تو اللہ کے جبر کو اپنی اختیار میں آ جاتا ہے اس کا۔ اللہ خود کہتا ہے اچھا تم بتاؤ کیا چاہتے، مومن جو کہہ دیتا ہے خدا وہ کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی انتہا ہے،
یہ ہے علامہ اقبال نے کہا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ پوری تشریح ہے فلسفے کی۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کے تیسرے درجے میں جب پہنچتا ہے، ہم 3 درجے ایک مرتبہ بیان کیے تھے، خودی کے جب تیسرے درجے کو آدمی پہنچتا ہے نا، تو وہاں اس آدمی کی رضا کا خود باری تعالیٰ خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے تھے آپ بار بار جو اپنی نمازوں میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، ہمیں پتا تھا آپ کیا چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آج بیت اللہ کو، بیت المقدس کو کینسل منسوخ کر کے بیت اللہ کو آپ کا قبلہ مقرر کر رہے ہیں، ترضاها، آپ خوش رہیں، آپ خوش رہیں۔ اور صحیح مراد کو سمجھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، کمال کا علم تھا یار ان کے، ایسے ہی نہیں خلفائے راشدین ان سے جا کے مسئلے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا گویا وہ طرز عمل تھا، شاگرد ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے یہ آیت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں نے کہا ما اسرع الیک ربک، آپ کا پروردگار کتنی جلدی اس بات میں پڑ جاتا ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہو، جو آپ چاہتے ہیں ہم کریں۔ یہ ہے، اس لیے یہ جتنے بھی تصرفات ہیں نا، یہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں تکوینیات میں، اور مومن تشریح میں اپنے پہ نظر رکھتا ہے اور تکوین میں اللہ پہ نظر رکھتا ہے، اور کمال پر جب پہنچتا ہے تو پھر خدا اس کی رعایت کرتا ہے، اور کمال تک جب پہنچتا ہے تو تشریح کو جبر میں لے آتا ہے کہ نفس چاہے یا نہ چاہے یہ کام اللہ کی اطاعت میں کرنا ہے۔ مومن تشریح کو جبر میں اور جبر کو تشریح میں تبدیل کرتا ہے، اس کے کمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہے نا زندگی میں، بھول جائے آدمی کہ میں نے مرنا ہے، بھول جائے کہ خدا نے کوئی کچھ نہیں، بھئی کام کرو اپنا، ہم نے کام کرنا ہے، کام کرنے کے بعد نتائج بتائیں گے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، وہ نتائج میں اللہ پہ بھروسہ کرے، چھوڑ دے۔ نہیں نتائج اچھے نکلے، اللہ کو یہی منظور تھا، اچھے نکل گئے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی۔ تو اس لیے ہم اس عالم اسباب کے پابند ہیں، بغیر اسباب کو اختیار کیے نتائج کا انتظار کرنا، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تھا، یا پھر اولیاء اللہ میں کبھی کرامت کا ظہور ہو جائے تو اس کیٹیگری سے آتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگے کہ میری کرامتیں ظاہر ہوں گی، کدھر سے ہوں گی یار، کام کرو سیدھی طرح، وقت آئے گا اللہ اس کے نتائج مرتب کر دے۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ مشائخ کے یا علماء کے ہاتھ چومنا یہ کیسا ہے؟ اصلاً تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنے مشائخ اور علماء کے ہاتھ چومنا یا پاؤں کو چومنا کوئی ایسی بری بات نہیں، یہ ان کی عزت اور احترام کا اعتراف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبر شریف پہ حاضری میں فقہا نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھونا مکروہ ہے، وہ کہتے ہیں بالکل اتنا قریب نہ جائے کہ چھونے کی آ جائے، یہ نہ کرے۔ اسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرام گاہ ہے اس کا طواف کرنا سب منع لکھتے ہیں اس بات سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنا فقہا نے مکروہ تحریر فرمایا، کئی وجوہیں ہیں اس کی، لیکن فقہا جب اس کے باب میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے مشائخ جو علماء کے ہاتھ چومنے میں اور یا ان کے پاؤں چومنے میں کوئی حرج نہیں، بنگلہ دیش والے اب تک کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کو دیکھ کے ان کے پاؤں میں گر جاتے ہیں یا پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں،
یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، ہوتا رہا، کبھی نہیں منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا رہا تو کبھی منع نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں ہوتا رہا تو کبھی منع نہیں ہوا۔ یہ اب نئی ایک چیز اٹھی ہے۔ عبد القیس ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگ آئے تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ محبت جوش کے ساتھ تھی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ محبتیں جو ہیں نا، ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور نفرتوں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی محبت ہوتی تھی۔ ایک دن دعا فرما رہے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت آہوزاری سے، بہت عاجزی سے تم قریب ہوئے کہ اتنی کیا خاص چیز ہے، تو دعا کر رہے تھے کہ اللہ میری وفات اگر نصیب میں میرے ہے تو اللہ اسے مؤخر کر دے، حتیٰ کہ میں نے علی کو ایک کام کے لیے بھیجا ہے، وہ واپس آ جائے، میں اس سے مل تو لوں۔ جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے یہ صحیح حدیثیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعت کے اثر سے کوئی کہہ رہا ہے، یہ صحیح احادیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی، تو وہ کہتے ہیں ہم پاگل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ ہمارا جب قافلہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرماتے، ہماری نظر پڑی، ہم دوڑ پڑے، ہم نے آپ کھڑے ہوئے، ہمارا استقبال کیا، ہم نے آپ کے ہاتھ چومے، کسی نے پاؤں چومے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعراض نہیں فرمایا، بس ٹھیک ہے جو کرتے ہیں، محبت ہے، تعلق ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ایسے بہت واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے آئے، آپ کے پاؤں چومے اور آپ نے کسی کو منع نہیں کیا، ہاتھ چومے تو بھی کسی کو منع نہیں فرمایا۔ ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کو دونوں چیزوں کو دیکھا، ہاتھ چومتے تھے، منع نہیں فرماتے، ایسے بھی جو اپنے ہاتھ چھڑا لیتے تھے، تو ہم نے پوچھا حضرت آپ ہاتھ کیوں چھڑاتے ہیں؟ تو حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے میں اپنے آپ کو پاک نہ سمجھنے لگ جاؤں، میں اپنے آپ کو بڑا آدمی نہ سمجھنے لگ جاؤں، اپنے نفس کی وجہ سے میں کرتا ہوں، ورنہ حدیث میں تو نہیں۔ یہ پاؤں کا قصہ، یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن تشریف فرماتے، جمعے کے دن فجر میں انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے کے چوٹی کے علماء، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، سلمہ بن ابی حماد اور مقاتل، یہ سب لوگ آئے اور انہوں نے کہا حضرت امام ہم آپ کے فتوے سنتے رہتے ہیں، اب آپ عقل کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں بنسبت کتاب و سنت کے فتووں کے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا آپ تشریف رکھیے، میرے فتوے بیان کیجئے، میں بتاتا ہوں کیا۔ وہ بتاتے رہے، باتیں ہوتے ہوتے جمعے کا وقت آ گیا، تو کہتے تھے اس بحث سے فراغت جمعہ سے کچھ دیر پہلے ہوئی، یعنی جب سورج ڈھلا ہے تو یہ فارغ ہو کے سب اٹھ گئے، تو ہم نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، اور کوئی ان کے کھڑا ہو جانے کے بعد زمین پہ بیٹھے بیٹھے ان کے رانے، ان کے زانو اس کو چوم رہا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ حضرت جو کچھ آپ کے خلاف کہا سنا وہ معاف کیجیے، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کے علم کی سطح اجتہاد کی اتنی بلند ہے جو ہماری بلند نہیں۔ تو اس چیز میں حرج تو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ جو مشائخ ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے، جو بزرگ ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنا نفس کہیں بہک نہ جائے۔